پاکستان افغانستان کشیدگی میں کچھ مذاکرات ہو رہے تھے، کچھ ہونے والے تھے، کچھ آج کل ہو رہے ہیں، لیکن اس دوران خواجہ آصف نے ایک بہت ہی گرما گرم اور سڑتا بلتا بیان دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات حل نہ ہوئے تو پھر جنگ ہی دوسرا حل ہے۔ احسن صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خواجہ آصف ہر وقت لڑائی کے لیے کیوں اتنا تیار رہتے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ اس وقت بیان دیا ہے جب ترکی میں استنبول میں افغانستان اور پاکستان کے ٹیموں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا دور ہے دوحہ کے بعد۔ ابھی تک دونوں یہ بارڈر کراسنگ بند ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر افغان عوام کو بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر سے افغان ریفیوجیز کی جو ریپارٹیشن ہو رہی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، لوگوں کو انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر میں ہولڈ کیا ہوا ہے کہ وہ بارڈر کھلیں گے تو اس کے بعد ہی ان کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ تو ان حالات میں خواجہ آصف کا یہ بیان، جبکہ اس وقت ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ مذاکرات کی کامیابی ہونی چاہیے، افغان گورنمنٹ کے اوپر زور دینا چاہیے تھا کہ جی امن کی بات کریں، آپ ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند کر دیں۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یہ کھلی جنگ ہوگی افغانستان کے ساتھ۔ تو یہ تو وہی ہے نا جو ٹرمپ کرتا تھا حماس کو کہ یہ چیزیں مانو ورنہ ہم آپ کو کرش کر دیں گے، یہ اسی کی دوسری شکل ہے۔ ایسے صاحب، یہ منفی، ہر چیز کا منفی پہلو نکالنا کیوں اتنا سوچتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ افغان ہماری طرح انسان ہیں، ان کے پاس کون سا اتنا، ہم نے ان کو نکال بھی دیا ہے، کچھ کو ہم نے ویزاز بھی دیے ہوئے تھے، اب تک رہتے بھی تھے، یہ ہم میں سے نکل کے ہمارے دشمن ان کو ان کیوں کنسیڈر کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ افیئرس ہوتے ہیں۔ افغانیوں کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے کہ یہ صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں جو ان کو پیسہ دیتا رہے۔ ٹی ٹی پی کو آج کل بھارت کی طرف سے بہت ہیوی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس ہیوی فنڈنگ میں سے افغانستان جو کابل رجیم ہے، طالبان گورنمنٹ ہے، اس کو بھی ایک اچھا بھلا شیئر مل جاتا ہے۔ تو ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کو بالکل ہی وہ کر دیں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے پورے شروع سے ہی طالبان کا ساتھ دیا، اور جب ادھر اتحادیوں کی حکومت تھی کابل میں، تب یہ طالبان رہنما ادھر پاکستان میں ہوتے تھے، اور ادھر کے جو لوگ، ادھر کی گورنمنٹ اور لوگ چیختے تھے، ایون نیٹو والے سارے کہتے تھے کہ جی طالبان کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اس کا صلہ بھی یہ ملا ہے کہ جب سے یہ اقتدار میں ہے 2021 سے، تو ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ شیئر ہو گئی ہے، اور اس کی دہشت گرد جو کارروائیاں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہیں۔ تو پاکستان نے افغانستان کے اندر ان کے ہائیڈ آؤٹس کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا، پن پوائنٹ کر کے ان کو بتایا کہ یہ کیمپس ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو وہ طالبان چونکہ کوئی ٹرینڈ قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ وار لارڈز ہیں جو مل کے بیٹھ کے ایک حکومت کو چلا رہے ہیں، تو ان میں کوئی پوری طرح یکجہتی نہیں ہوتی، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، کسی بات پہ ان کا اکتفا نہیں ہوتا۔ اگر ایک ان میں سے رہنما کہتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو واپس بھیج دیں، تو دوسرا رہنما ان کو اپنے علاقے میں پناہ دے دیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس میں خواجہ آصف کا شاید بیان حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ ادھر امن مذاکرات میں امن کی بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو سٹیک بھی دکھائی جائے کہ یہ امن مذاکرات کو کامیاب بنانا افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے اس کو ذمہ داری کو سیریس نہ لیا تو پھر کھلی جنگ تو ہے ہی۔ احسن صاحب، آپ نے پیسوں کی بات کی کہ طالبان یا افغانستان کے جو بھی سربراہان ہیں وہ کیونکہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، پاکستان میں انہوں نے 40 سال قیام کیا۔ پاکستان میں مجھے یاد ایک ٹائم تھا جب یہاں پر بہت سارے افغان ہوتے تھے جو کہ مختلف قسم کی بہت ہی غریب، غربت کے بھی نیچے والے لیول کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے تھے۔ آج وہ سب کہاں پر گئے ہیں؟ دیکھیں، جو افغان مہاجرین ہیں ان کو کابل گورنمنٹ سے سیپریٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ادھر جو ریفیوجیز اس وقت آئے تھے اور ان کو پاکستان نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ وہ سوویت یونین کی انویژن ہو گئی تھی اور وہاں پہ بالکل ہی لڑائی اور وہ تھا، تو وہ بیچارے لٹے پٹے ادھر آئے۔ انہوں نے کوڑا چننے سے، بوٹ پالش جیسی جاب سے، اور لوگوں کے گھر پانی بھر دینے کی جیسی والی جاب سے اپنی ادھر لائف شروع کی، اور اس کو بیلڈ کرتے کرتے وہ، میں آپ کو لاہور میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ کافی ساری پراپرٹیز کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بہت محنت کی اور وہ ادھر رہتے رہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔
تو اب واپس آفٹر 40 ایئرس ان کے لیے انڈیا افغانستان جانا وہ ایک بالکل ہی اجنبی جیسا وہ دیش ہے. اس کے باوجود ان کو دھکا دیا جا رہا ہے. اس ہفتے میں نے ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری کی ہے, اس میں اب یہ جو ادھر کے افغان ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم واپس جاتے ہیں تو ادھر کے جو افغان ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, کہ جی آپ جنگ کے دنوں میں ادھر چلے گئے تھے تو ادھر آپ نے بڑی عیاشی کی مزے کی لائف گزاری ہے, اب جب ہمارا ملک ایک تھوڑا سٹیبل ہو گیا تو اب تم واپس آ, جب آپ کو انہوں نے نکال دیا ہے تو اب آپ ادھر آ گئے ہو. تو ادھر بھی وہ لوگ جو ہے نا کسی حد تک مس فٹ ہیں. تو حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں جائیں, ادھر سے صحیح ڈاکومنٹیشن کرائیں, ادھر سے ہمارے کونسل جنرل سے آپ ویزا لیں, بزنس ویزا لیں. تو جس طرح غیر ملکی آتے ہیں دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کرنے, بزنس کرنے, تو آپ ایک ڈاکومنٹ کے تحت آئیں اور آ کے ادھر وہ کریں. تو وہ یہ مسئلہ نا بہت کمپلیکس ہے. پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ ان کو ہم نے پناہ دی اور ان کو ہم نے ادھر مہمان نوازی کی اور یہ لوگ اس طرح کا صلہ دے رہے ہیں. تو یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو آپ کابل گورنمنٹ سے علیحدہ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر ان کو بھی تو ہم نے پیسے دیے, لیکن یہ ہم ان کو دھکا دے رہے ہیں. اب ان کو پیسے مل رہے ہیں وہاں سے تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. معاملہ سمجھ نہیں آتا. کابل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو بار بار سمجھائیں. ساتھ دوسری طرف اپنا بارڈر ہمیں چیک کرنا چاہیے, بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے. وار آن ٹیرر ہے, بڑی لمبی جنگ ہے, جب وہ آئیں تو ان کو گرفتار کریں. ادھر ان کے جو ہے سیف ہیون ہے یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں, ادھر ان کے جو لوگ ہیں جو سہولت کار ہیں ان کو اصل میں پکڑنا چاہیے. یہ اس کا حل ہے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ان کیس نہیں ہوئے اور کچھ بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ فٹافٹ سے ٹماٹر لے کے فریز کر لیں کیونکہ مہنگے ہونے والے ہیں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.